حمدا لمن فطر الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله محمد النبي الله وعلى آله وأصحابه أولياء الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ حضرات گرامی، درس سابق کے اندر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی صفات جو الوہیت کے اندر پائی جاتی ہیں اس مضمون کا سماعت فرمایا، اس مضمون کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو صفات بیان فرمائی خدا ہونے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کے معبود ہونے کے لیے، کوئی آدمی اگر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو ان صفات کے اوپر کھرا اترے، کیونکہ دنیا کے اندر خدائی کا دعویٰ کرنے والے بہت سے گزرے ہیں اور آج بھی بہت سے لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے آپ کو رسول سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ لگ کر قیامت تک نبی آتے رہیں گے۔ یہ جھوٹا دعویٰ بھی کرتے رہتے ہیں، جیسے قادیانی احمدی ایسا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم، نبی معظم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کو اور خوشبودار بنانے کے لیے ان حضرات کو پیدا کر رکھا ہے تاکہ ان کانٹوں کی وجہ سے سرکار کے گلاب کی مہک اور زیادہ پھیلے، کیونکہ پھول کی قدر جبھی ہوتی جب کانٹے ہوتے ہیں، صاف راستے کی قدر جبھی ہوتی ہے جب گندا راستہ بھی موجود ہو، اور اگر ہر جگہ صفائی صفائی ہو تو کون پوچھے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں اسی بنیاد پر ہر چیز کے اندر دونوں پہلو سامنے رکھے ہیں۔ یہاں رات بھی ہے، دن ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے، عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، جاہل بھی ہے، عالم بھی ہے، سیاہ بھی ہے، سفید بھی ہے، سفید بھی ہے، سیاہ بھی ہے، متقی بھی ہے، غیر متقی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، غیر تہجد گزار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے چمن کو مختلف رنگوں کے ساتھ رکھا ہے تاکہ وہ جو سب سے بڑا گلاب ہے، سب سے بڑا عطر ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنی ہمیشہ رہنے والی خوشبو کو مہکاتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کوئی بدبو نہیں تو سرکار مصطفیٰ کے اندر بھی کوئی بدبو نہیں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، معطر پسینہ، جن کی ذات ہے انگوٹھی میں نگینہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے پسینے کے اندر بھی کوئی بدبو نہیں رکھی، نہ منہ کے اندر بدبو رکھی، نہ قرآن میں بدبو رکھی۔ ان کے تو مدینہ منورہ کے ایک ایک ذرے کے اندر خوشبو موجود ہے۔ دل عاشقانہ ہونا چاہیے، ایک ایک ذرے کے اندر مدینے کے خوشبو موجود ہے، لا زوال خوشبو۔ اور ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آج جو جنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، توجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو جنت ہے اس جنت میں اس وقت محمد الرسول اللہ نہیں ہے، اور جہاں محمد الرسول اللہ ہے وہاں جنت موجود ہے۔
سرکار جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ تو جنتوں کی بھی جنت ہے. ارے جنت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی ہے، لیکن آپ کے ساتھ آپ کے غلاموں کا بھی انتظار کرتی ہے. چنانچہ آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس ماحول کا جائزہ لیا ہے جو ماحول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گوہر افشاں سے کوئی کرارا جواب ان کو نہیں ملا تھا، دشمنان اسلام کو، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کو، اس وقت تک تو یہ تھا کہ وہ پیسہ دے کر ان کو دبا لیں گے، سونا چاندی دے کر ان کو دبا لیں گے، کسی خوبصورت لڑکی کو ان کے سامنے پیش کر کے ان کو دبا لیں گے. اور یہ سارے ہتھ کنڈے ان لوگوں نے مسلمانوں استعمال کیے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس سب مل کر پہنچ بھی گئے اور کہا کہ دیکھیے ہم آپ کے بھتیجے کی سرگرمیوں سے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیوں سے بہت پریشان ہیں. انہوں نے تو ایک نیا قانون لاگو کر دیا، یہ بت پرستی سے منع کرتے ہیں، اللہ کے غیر کی پوجا سے منع کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو گھروں کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، خانے کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حضور اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ یہ کام نہ کرے. اور دیکھیے اگر وہ مالدار بننا چاہیں تو ہم سب مکہ مکرمہ کے لوگ مل کر ان کو مالدار کر دیں گے، اور اگر عہدہ لینا چاہیں، کرسی لینا چاہیں، سردار بننا چاہیں تو ہم ان کو سردار بھی بنا دیں گے. اور اگر عرب کی خوبصورت سے خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہیں تو ہم وہ بھی بنا دیں گے، وہ بھی شادی کروا دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا چچا ابو طالب نے اور کہا کہ بھتیجے ان کی بات سنو، یہ کیا کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو سنی تو ارشاد فرمایا نہ مجھے مال کی ضرورت، نہ دولت کی ضرورت، نہ سونے چاندی کی ضرورت، نہ زیورات کی ضرورت، نہ سرداری کی ضرورت، نہ سیادت کی ضرورت، نہ لیڈر بننے کی ضرورت، نہ کسی عہدے کی ضرورت، نہ کسی کرسی کی ضرورت. میرا خدا تو ان تمام چیزوں سے بہت اونچا ہے، اس کا سایہ میرے سر کے اوپر ہے. زیورات ختم ہو جائیں گے، کرسی ختم ہو جائے گی، سونا چاندی ختم ہو جائیں گے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن میرا خدا، میرا محبوب خدا کبھی ختم ہونے والا نہیں. اس نے مجھے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے. لہذا چچا آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس مشن اسلام سے باز آنے والا نہیں. اب نا امید ہو گئے. اب جب نا امید ہو گئے، ایک کرارا سا جواب مل گیا، یہ ٹکا سا جواب مل گیا، تو اب دشمنی کے اندر مزید اضافہ کر دیا. اسی دشمنی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا جو اللہ کے کرم سے آپ حضرات کے سامنے آج شروع ہو گئی. سورہ فلق کا آغاز اللہ نے کروا دیا. اس سورہ مبارکہ کے اندر مسلمانوں 5 آیات ہیں. کتنی؟ 5 آیات اس سورت کے اندر ہیں. 23 کلمات ہیں. کتنے؟ 74 حروف ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی سب سے پہلے اپنے محبوب پیغمبر کا ذکر کیا اور فرمایا قل اعوذ برب الفلق. اس سے پہلے والی سورت میں آیا تھا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. احد اللہ کا ایک نام ہے. احد کو قل کے ساتھ جوڑ دو. قل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
احد سے مراد اللہ، اشارہ کر دیا قرآن نے کہ اللہ کو محمد سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، اور محمد کو اللہ سے کوئی جدا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تو جوڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مرسل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے والا، مرسل بھیجنے والا، اور میرے سرکار مرسل، مرسل اللہ، مرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہذا اور پھر ایک بات اور دیکھیے، عجیب و غریب بات، میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ سارے قرآن میں لفظ قل 332 جگہ آیا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ پھر قل اعوذ میں اعوذ صیغہ واحد متکلم، بحث فعل مضارع مثبت معروف ہے، انا ضمیر پوشیدہ فاعل، اس انا سے مراد بھی حضرت آمنہ کے در یتیم، نبی کریم، نبی وسیم، نبی جسیم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہا ہے، اور یہ عجیب و غریب بات، قل آپ فرما دیجئے، یہ تو آپ کو یاد ہو گیا اس کا ترجمہ، قل آپ فرما دیجئے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں، میں سیفٹی میں آتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالی کے سائے میں آتا ہوں۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعوذ پناہ مانگنے کے الفاظ ہیں، پناہ فارسی لفظ ہے، پناہ کے معنی حفاظت۔ یہ لفظ اعوذ جو ہے، شیطان سے پناہ مانگنا، صرف شیطان مراد نہیں، طاغوتی طاقتیں، دشمنان اسلام، دشمنان ایمان، دشمنان قرآن، مخالفین اسلام، دشمنان رسول، دشمنان قرآن، دشمنان صحابہ، دشمنان اولیاء کرام، دشمنان انوار و برکات، ان سب سے پناہ چاہی جا رہی ہے، کیونکہ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ ابلیس کا لفظ تو بولا گیا، شیطان کا لفظ بولا گیا، لیکن مراد اس سے تمام طاغوتی طاقتیں ہیں، جو بھی اسلام کے راستے کے اندر روڑا بن کے آئیں، ہر ایسی طاقت مراد ہے، ہر ایسی طاقت مراد ہے۔ شیطان کے 5 بیٹے ہیں، کتنے؟ شیطان کے 5 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے صبر، کیا نام ہے؟ سابارا، یہ بھی ایک خاص کام پہ لگا ہوا ہے۔ مختلف کام شیطان نے اپنی ذریت کو، اپنی آل اولاد کو بانٹ رکھے ہیں۔ یہ صبر جو بیٹا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ دور جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے جو چیزیں تھیں، رائج تھیں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ان چیزوں کو پھیلانا، جیسے تماچے مارنا، ماتم کرنا، ہائے ہائے کرنا، گریبان چاک کرنا، مکے مارنا، کسی تکلیف کے آنے پر، کسی مصیبت کے آنے پر، یہ سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے سوسائٹی میں ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، توجہ، تو رونے والی کرائے کی عورتیں مل جاتی تھیں، رونے والی کرائے کی عورتیں، ان کو کہا جاتا تھا نائحات۔ نائحات کے معنی کرائے پر رونے والی، جھوٹ رونے والی، نائحات۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رسم بد کو بھی ختم فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ جتنے دنوں تک رونا ہے اتنے دنوں کا کرایہ، اتنے دنوں تک کا کرایہ۔ اور پھر مرثیے لکھے جاتے تھے، مرثیتن کی جمع مراثی آتی ہے،
یعنی مردے کے صفات حسنہ کو بیان کر کر کے رونا، چلانا، گریبان چاک کرنا۔ اس کا مطلب یہ کہ اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بلا لیا اور اس کو موت دے دی اور اس نے جام موت نوش کر لیا اور دنیاوی زندگانی کا چراغ اللہ نے اس کا گل کر دیا، آنکھیں بند کر دی، روح چلی گئی اوپر اور جسم یہاں باقی رہ گیا، تو آپ گریبان چاک کر کر کے یا جناب سینہ کوبی کر کے مار مار کر تھپڑ گالوں پر مار کر اللہ کے فیصلے پر، اس کا مطلب یہ ناراض ہیں، اللہ کے فیصلے پر ناراض ہیں۔ جیسے آج کل جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں یہ ملک الموت ہمارے گھر آنے کو رہ گیا تھا، کہتے نہیں کہتے؟ ہائے مجھے کون پالے گا، ہائے بچوں کی نگہبانی کون کرے گا، ہائے بچوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ ارے جس خدا نے تجھے اتنا پال پوس کے بڑا کر دیا، تجھے اپنا گھر بلا لیا، وہ تیرے بچوں کا بھی نگہبان، تیری فیملی کا بھی نگہبان، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ تیرے معصوم سے بچے کو اگر اللہ نے بلا لیا تو تیرے حق میں تو بہت بڑا فائدہ ہے، اس پر راضی رہو۔ اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا نابالغ بچہ یا بچی مر جائیں، اللہ اس بچے اور بچی کو چھین لے تو قیامت میں وہ بچہ اور بچی اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے ابو کو لے کر نہ چلے جائیں، جب تک اپنی امی کو لے کر جنت میں نہ چلی جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتے فرمائیں گے چلیے آپ جنت میں چلیے، بچوں سے کہیں گے، نابالغ بچوں سے، شریعت تو لاگو ہوتی بالغ کے اوپر، شریعت نابالغ پر لاگو نہیں ہوتی، تو بچے کہیں گے اپنی امی کے بغیر نہیں جائیں گے، اپنے ابو کے بغیر نہیں جائیں گے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اس طرح بچے اور بچی کو چھین لے تو واویلا نہ کرے، تماچے نہ مارے، ہاں ایک بچہ دیا تھا وہ بچہ بھی اللہ نے چھین لیا، اور اے ملک الموت نے تو آج ہمارا گھر دیکھ لیا، اب تو آتا ہی رہے گا۔ ارے پاگل باولے کہیں کے، ملک الموت خود سے نہیں آتا، اللہ کا بھیجا ہوا آتا۔ جب تیری روزی روٹی ختم ہو گئی تو اب تجھے وہ لے کر جائے گا، اس کے اندر خود کوئی طاقت نہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ موت کا جو فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں موت کا شعبہ ہے، وہ تمہیں وفات دیتا ہے جو تمہارے اوپر مقرر ہے۔ الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ پھر جب یہ ملک الموت آ جاتا ہے، اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، تو یہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتے، تمہارے خدا سے تمہیں ملا دیتے ہیں۔ اس لیے اولیاء کرام جو تھے وہ موت سے بہت محبت کرتے تھے۔ آج ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ موت کو ہم نے ناپسند سمجھ رکھا ہے۔ موت کو ہم نے، ارے شکر ادا کرو کہ اللہ تعالی نے ایمان والا بنا دیا، اسلام والا بنا دیا، اللہ نے تمہیں محمد الرسول اللہ کا غلام بنا دیا، ان کی امت میں پیدا کر دیا، اور اللہ نے سرکار سے فرما دیا ہے کہ جب تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک میں آپ کو دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا۔ ہاں قرآن میں ہے یہ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محمد آپ کو اتنا سرفراز کرے گا، اتنا مالا مال کر دے گا کہ جب آپ ہی فرمائیں گے کہ بس، تب میری طرف سے بس ہوگی۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں قیامت میں میدان حشر میں اس وقت تک
بس نہیں کروں گا اللہ کے سامنے جب تک میں اپنی امت کے ہر ایمان والے کو جنت میں نہ پہنچا دوں۔ یہ ہے سرکار کی محبت کہ نہیں؟ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ ہمیں تو بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممنون کرم، ممنون احسان ہونا چاہیے کہ ایسا بڑھیا نبی ملا، ایسا بڑھیا نبی ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب علماء نے ارشاد فرمایا دنیا میں تشریف لائے اور بغیر کسی عورت کے اندر آئے ہوئے تشریف لے آئے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے ڈیلیوری کے وقت میں، آپ کو پتا ہے کہ خاندان کی بہت سی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، خاندان کی گھر کی بہت سی عورتیں تماشا دیکھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، ولادت کے وقت میں تماشا دیکھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ولادت ہو رہی ہے، ڈیلیوری کیس ہو رہا ہے، ڈاکٹر اور نرس کے علاوہ کسی کو بھی اس کا بدن دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ جاہل گھرانے آپ دیکھیے، ارے بڑی رول مچتی ہے، اگر وہ تکلیف کی وجہ سے چیختی چلاتی ہیں تو عورتیں مذاق اڑاتی ہیں۔ حرام ہے عورت کو عورت کا جسم دیکھنا، حرام ہے بالغ عورت کو بالغ عورت کے ساتھ ایک بستر پہ لیٹنا حرام ہے۔ یاد رکھیے، اور میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ لڑکی کو زیادہ بگاڑتی ہے، لڑکا اتنا زیادہ لڑکی کو نہیں بگاڑتا۔ ماں باپ تو سمجھتے ہیں کہ بھائی گھر میں سہیلی آئی ہوئی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کس طرح یہ سہیلی اس سے کنیکشن اور تعلق رکھ رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے 2-3 اسباق پہلے بیان کیا تھا کہ خیال رکھو اپنے بال بچوں کا، اگر اسلامی تربیت نہیں ہوئی تو یہ تمہارے لیے بدنما داغ بن جائیں گی۔ وہ اسی بنیاد پر عرض کیا تھا۔ لہذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت بھی ہے مسلمانوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود دنیا میں تشریف لے آئے۔ ان کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے درد کی کسک تک نہیں ہوئی، درد کی کسک تک نہیں ہوئی۔ ہاں اللہ نے محمد الرسول اللہ کو ہر میدان میں ممتاز رکھا، ممیز رکھا، تو ولادت کے مسئلے میں بھی الگ رکھا کہ میرے محمد کی خصوصیت یہاں بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اور پھر دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضرت آمنہ فرماتی کہ میرا بچہ، میرا لال، میرا پیارا، میرا لخت جگر، نور نظر، میں نے دیکھا پیدا ہوتے ہی میرا بچہ سجدے میں گر گیا، میرا بچہ سجدے میں گر گیا۔ اشارہ کر دیا کہ میں بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، ایک اللہ کے سامنے پیشانی جھکے گی۔ میں وحدانیت کا علم بردار ہوں، میں توحید کا علم بردار ہوں، میں اسلام کا علم بردار بن کر آیا ہوں۔ اب تک مجھ سے پہلے ستارے چمکتے تھے، جمکتے تھے، ستارے روشنی پھیلایا کرتے تھے، اب میں سورج بن کر اس دنیا میں آیا ہوں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور جب سورج نکلتا ہے تو ستارے دیکھتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، سب کو اللہ نے چھپا دیا۔ اب یہ سکہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان سے یہ کرنسی تو ایسی بڑھیا کرنسی ہے کہ ساری کرنسیاں کھٹلی ہو جائیں گی، لیکن کرنسی محمد کھٹلی ہونے والے نہیں۔ یہ کرنسی تو یار آسمان پر بھی چلتی، زمین پر بھی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنسی، یہ سکہ مکے میں بھی چلتا ہے، مدینے میں بھی چلتا ہے، عرب میں بھی چلتا ہے، عجم میں بھی چلتا ہے، شرق میں، غرب میں، جنوب میں، شمال میں، پورا پچھم، اتر، دکن، جہاں دنیا پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے، اور میرے محمد کا نور وہاں پر موجود ہے۔ چنانچہ
سجدے میں گر گئے. حضرت آمنہ فرماتی کہ میرے بچے میرے لال محمد کی پیارے پیارے محمد کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا ہونٹ ہل رہے ہیں. کیا ہل رہے ہیں؟ ہونٹ ہل رہے ہیں. میں نے کان لگا کر آواز سنی تو سرکار کی زبان سے پیدا ہوتے ہی نکل رہا تھا، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اے اللہ میری امت کی مغفرت کر دینا. بچہ بولتا نہیں ہے. ارے جس خدا نے عیسیٰ کو بلوا دیا مریم کی گود میں، کیا وہ آمنہ کی گود میں محمد مصطفیٰ کو بلوانے پر قادر نہیں؟ چنانچہ میں کیا عرض کر رہا تھا، اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں. اعوذ، یہ سارے قرآن میں لفظ اعوذ جو ہے یہ 7 مرتبہ آیا. کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. 30 پاروں میں 7 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. پہلی آیت سورہ بقرہ میں الف لام میم کے پارے میں کیا فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو چچا نے بھتیجے کو قتل کر دیا تھا، اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے، بھتیجے کے مال کو ہتھیانے کے لیے، جیسے اس زمانے کے اندر بھی ہوتا ہے، یتیم بچے کا مال جلدی جلدی کھاتے ہیں کہ بڑا ہو جائے گا تو مانگے گا. ارے باولے، اس کا حق اس کو دے دو، تمہارا حصہ اللہ تعالی نے خود مقدر کر دیا ہے، تم کیوں حرام مال کھاتے ہو، یتیم کا حق کھاتے ہو. قرآن میں ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. 4 پارے میں سورہ نساء کے پہلے رکوع میں دیکھو، یتیموں کا مال اپنے مالوں میں شامل کر کے مت کھاؤ، 1 پیسہ مت کھاؤ. اس اچھی نیت کے ذریعے سے یتیم کی پرورش کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں مالا مال کر دے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں کسی کا نہیں. محبتیں اپنی جگہ، میں آپ کو مرغا کھلا دوں، مچھلی کھلا دوں، آپ مجھے کھلا دیں، لیکن جب حساب کتاب کی بات ہوگی تو 1 پائی کا حساب صاف رکھو. اول تو قرض لینے کی کوشش مت کرو، جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ، انشاءاللہ کبھی غربت نہیں آئے گی. کتنا بڑھیا فلسفہ ہے یہ بھیا، جتنی چادر اتنے پیر. اب بینک سے لون لینا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، سنار سے جناب بیاج پر لینا وغیرہ وغیرہ چلتا نہیں چلتا اس دنیا کے اندر. اور ذہن و دماغ میں یہ ہوتی کہ راتوں رات میں لکھپتی بن جاؤں، راتوں رات کروڑ پتی. جوئے کے اندر یہی تو ہوتا ہے، اس لیے حرام ہے جوا. اس میں یہ ہوتا ہے ایک بیچارہ بالکل کنگال، ایک بیچارہ بالکل غریب اور ایک بیچارہ مالدار. شریعت نے فرمایا دولت تقسیم رہے گی، دولت ڈیوائیڈ رہے گی. کسی ایک کے پاس، سرمایہ دار کے پاس یہ دولت نہیں رہنی چاہیے. قرآن کریم میں 28ویں پارے میں سورہ حشر کے پہلے رکوع میں کَإِلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. مجھ خدا کی مرضی یہ ہے کہ یہ پیسہ ساؤنٹا ہو کر صرف مالداروں کے پاس نہ رہ جائے، غریب کا بھی حق ہے. غریب کا بھی، تبھی تو زکوٰۃ جاری کی گئی، تبھی تو عید الفطر کے اندر فطرانہ جاری کیا گیا کہ مالداروں تم بڑھیا سے بڑھیا کپڑے پہن رہے ہو، یار غریب کا بھی خیال رکھو، فطرانہ دے دو. دیتے ہیں آپ؟ نہیں دیتے، دیتے نہیں دیتے، فطرانہ دیتے نہیں دیتے. اللہ نے فرمایا کہ یہ عید کا مزہ تم بھی اٹھاؤ اور غربا بھی اٹھائیں، کمزور لوگ بھی اٹھائیں، کیونکہ سب اللہ کے بندے ہیں. اور کوئی مالدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں گارنٹی کے ساتھ. جنتی وہ ہے جس کو اللہ جنتی بناتا ہے.
بڑے بڑے پیون لگے ہوئے لوگ، حالت عجیب و غریب رہتی، بوسیدہ رہتی ہے، کنگا نہیں، پاس میں کنگا نہیں بال کاٹنے کے لیے، کنگی نہیں بال کاٹنے کے لیے، غبار آلود، پیر میں پہننے کے لیے بڑھیا شوز نہیں، جوتے نہیں، اور یہ پٹے پرانے چپل گٹھواتے گٹھواتے جو بیچارے اور بھی کمزور ہو گئے وہ پہنے پھرتا ہے۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام اتنا اونچا کہ اگر اللہ سے کوئی بات کروانا چاہے تو اسی سیکنڈ اللہ پوری کر دیتا ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ بخاری کے حدیث میں ہے، محمد ابن اسماعیل بخاری نے اس کو بیان کیا، فرمایا رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر یہ پھٹے پرانے حال والا اللہ سے کوئی کام کروانا چاہے تو فوراً اللہ کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کی نگاہ میں کپڑوں کی قدر نہیں، سونے چاندی کی قدر نہیں، اللہ کی نگاہ میں تو اس دل کی قدر ہے، اس دل کے اندر اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس دل کے اندر مسلمانوں اللہ آ گیا تو آپ سب سے بڑے مالدار ہیں، غریب مت سمجھنا اپنے آپ کو، کبھی نہیں جھکنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ اس مالدار کو بھی اللہ ہی نے مالدار بنایا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے دیا ہے، ہم نے۔ قارون سے یہی تو غلطی ہو گئی تھی۔ کیا غلطی ہوئی تھی قارون سے؟ اس نے کہا یار میں نے تو اپنے ہنر سے یہ مال کمایا، میں نے اپنے ہنر سے یہ مال کمایا۔ اللہ نے فرمایا تیرا ہنر دھرا رہ جاتا اگر میں نہ دیتا، تیرے گر، کاروبار کے گر، تجارت کے گر، سوداگری کے گر سب دھرے رکھے رہ جاتے اگر میں نے نظر کرم نہ کی ہوتی۔ وہ تو کہتا تھا اوتیتہ علی علم عندی، میں اپنے ہنر سے مالدار ہوا ہوں، اس کی تو میں خزانے کی چابیاں قارون کے خزانے کی چابیاں اتنی بھاری تھیں کہ قرآن کہتا ہے بڑے بڑے پہلوان ان چابیوں کو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ مل کر پہلوانوں کی اگر جماعت مل کر ان چابیوں کو اٹھانا چاہتی تھی، قرآن کہتا تھا وہ چابیاں سرکتی بھی نہیں تھیں، اتنی بھاری کنجیاں تھیں، اتنی بھاری چابیاں۔ 20ویں پارے میں سورہ قصص کے اندر ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ اس کی قوم کہتی تھی اترامت، کیا کہتی تھی؟ اترامت۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب معاملہ آگے بڑھ گیا اور جو لوگ کمزور ایمان والے تھے وہ بھی قارون کی دولت، شان و شوکت، حشم خدم دیکھ کر یہ تمنا کرنے لگے کہ ہمیں بھی مال مل جاتا، ہم بھی ایسے ہی مالدار ہو جاتے۔ تو اللہ نے نتیجہ دکھا دیا۔ قرآن کہتا ہے جب ہم نے دیکھا کہ ارے پیسے کے بلبوتے پر یہ اتراتا پھرتا ہے، پیسے کے بلبوتے پر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، پیسے کے بلبوتے پر یہ مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے، سینہ نکال کر چلتا ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی زمین کو حکم دیا اس کو لقمہ بنا لے۔ اس کو زمین پھٹی اور زمین اس کو نگل گئی، خود بھی گیا اور خزانہ بھی زمین کے نیچے گیا۔ لے تیری اگر قابلیت تھی تو ہم نے تیرا خزانہ دے کر چھین لیا، ہمیں دینا بھی آتا ہے اور لینا بھی آتا ہے، ہمیں دینا بھی آتا ہے مسلمانوں اور لینا بھی۔ ہم جب چاہیں بھرے کنویں کو جناب خالی کر دیں، جب چاہیں خالی کنویں کو بھر دیں۔
فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. کوئی مدد کو نہیں آیا. آج تک پتہ نہیں قارون کہاں گیا. اور قارون کا خزانہ کہاں چلا گیا کچھ بھی نہیں پتا. اللہ اترانے والوں کو قسم بخدا پسند نہیں کرتا. اس لیے نماز پر مت اترانا، کبھی غیر نمازی کو حقیر مت جاننا، کبھی اپنے اعتکاف پر غرور مت کرنا، کبھی اپنی نمازوں پر غرور مت کرنا، کبھی اپنے اذان پڑھنے پر غرور مت کرنا، کبھی اپنے پڑھنے پڑھانے پر غرور مت کرنا، اور نہ کبھی اس پر غرور کرنا کہ ہم قرآن کی تفسیر سننے جاتے ہیں. اللہ نوازتا ہے تو آپ تشریف لاتے ہیں، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، میرے محبوب خدا کا کمال ہے، میرے مولا کا کمال ہے یہ. اس لیے شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے گلستہ میں تحریر فرمایا، منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی. فارسی، منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی. ارے بولے یہ احسان مت جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، یہ احسان مان کہ بادشاہ نے تجھے اپنی خدمت میں لگا لیا ہے. کوئی طالب علم استاد کے اوپر احسان نہ جتلائے کہ میرے آنے سے ان کی تدریس چل رہی ہے. نا 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 نا، ہرگز نہیں. ایسا طالب علم تو طالب علم کہلانے کے قابل نہیں. لہذا سارے قرآن میں لفظ اعوذ کتنی مرتبہ آیا؟ 7 مرتبہ. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ہفتے میں سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. 7 آسمان 7 زمین، 7 آسمان اور 7 بڑے بڑے پیغمبر، جس میں حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، اور میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. جہنموں کے طبقات بھی 7 ہیں. کتنی جہنمیں ہیں؟ لیکن اللہ نے شان کریمی کا یہ مظاہرہ فرمایا کہ جہنم کے طبقات تو 7 بنائے لیکن جنتیں 8 بنا دی. کتنی؟ فرمایا کہ یار میری رحیمی کریمی کے اوپر کوئی داغ نہ لگ جائے کہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں. نہ میں تو خود تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، کم از کم جھولی تو پھیلا لو، ارے دامن تو پھیلا لو. میری طرف سے تو مغفرت کی دعوت ہے کہ آ جاؤ. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اللہ جنت کی جانب بلا رہا ہے اور معاف کرنے کی جانب بلا رہا ہے. یار کہہ تو دو کہ معاف کر دے، تو ہم یہ، اور ہم تو یار بہانے سے معاف کرتے رہتے ہیں. پچھلے درس کے اندر میں نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا واقعہ سنایا تھا. وہ قبرستان میں دفن ہوئے، اللہ نے سارے مردوں کی مغفرت کر دی. ایسی رحیم کریم ذات، تو پھر یہود و نصارہ کے پیچھے کیا چلنا؟ یہود و نصارہ باطل طاقتوں کے پیچھے کیا چلنا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارا آپ کا نبی جو اللہ نے عنایت فرمایا ہے وہ ادھورا ہے یا پورا ہے؟ نہیں، مجھے بتائیے، ہر لائن سے پورا ہے یا کسی لائن سے ادھورا ہے؟ ہر لائن سے میرے مصطفیٰ پورے ہیں. جب پورا نبی، کامل، مکمل، اکمل نبی اللہ نے دے دیا تو ہم غیر کے در پر کیوں جائیں؟ غیر کے در پر ہمارے تو سرکار کا پاک طریقہ موجود ہے. کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، مسافے میں، سلام میں، سفر میں، حضر میں، مرتے وقت بھی، ولادت کے وقت بھی، ہر جگہ نشاندہی فرما دی میرے سرکار نے. زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو آیا اعوذ پہلے پارے میں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. کتنے مقامات رہ گئے؟ نہ 6. ایک تو میں نے بتا دیا، یہ تو ابھی اینڈ میں آئے گا. یہ تو 30ویں پارے میں ہے نا، یہ تو اینڈ میں آئے گا.
پہلے پارے میں آیا، دوسرا اعوذ آیا 12ویں پارے میں سورہ ہود کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں۔ اعوذ تو آپ سے کہنا آتا ہے؟ اعوذ کہنا آتا کہ نہیں؟ بول کے دکھانا، کیسے بولیں گے؟ اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اللہ بڑا ہے تو اس کی حفاظت بھی بڑی ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ کی حفاظت سے بڑی کسی کی حفاظت نہیں۔ میاں چوکیدار جو باڈی گارڈ ہوتا ہے وہی گولی مار دیتا ہے، اس کے اوپر کیا بھروسہ کرنا، پتہ نہیں کس وقت نیت خراب ہو جائے۔ اندرا گاندھی کو جو گولی ماری تھی اس کے باڈی گارڈ نے ماری تھی، سن 84 کا واقعہ ہے، 1984 میں اس کے باڈی گارڈ نے ماری تھی۔ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ دیکھ اپنے باڈی گارڈ پر بھروسہ کرنے کا انجام۔ نہ نہ نہ، چوکیدار رکھ لو، کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، لیکن توجہ دل کی اللہ کی طرف کے محافظ حقیقی وہ ہے۔ قسم بخدا محافظ حقیقی جان کی بھی حفاظت وہی کرتا اور مال کی بھی حفاظت بھی وہی کرتا۔ اگر وہ چاہے جب چاہے موت دے دے، قتل کروا دے۔ لوگ مر رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں کہ میں ہم فنکشن میں جا رہے ہیں، لیکن وہیں جا کر ڈھیر ہو گئے۔ پتہ نہیں کس وقت پیا جو ہے وہ بلا لے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس وقت بلا لے، تو توبہ کو ذرا نیا کرتے رہا کرو۔ توبہ کو یہ کہتے ہیں تجدید توبہ، توبہ کو رینیو کرنا۔ اور روزانہ اگر توبہ نہیں ہوتی رہے تو سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ سب دھو دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، سخت سے سخت گناہ کر لیے، کیا اللہ کی شان رحمت ہے؟ کیا اللہ کی شان عطا؟ ارے ہماری طرف سے خطا، اس کی طرف سے عطا، کیا بات ہے، ہم خطا کریں وہ عطا کریں۔ 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ جب میری نافرمانی سے توبہ کر لیتا اور کہتا ہے کہ اللہ پکی توبہ کر لی، اب نہیں کروں گا تیری مرضی کے خلاف، کوئی حرام کام نہیں، کوئی صغیرہ نہیں، کوئی کبیرہ نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا، میں نے آج یہ توبہ کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کتنے گناہ لکھے ہیں اس کے نامہ اعمال میں۔ مثلا فرشتے بولے کہ 1,00,000 گناہ لکھے، فرمایا 1,00,000 گناہ کو مٹا کر وہاں 1,00,000 نیکیاں لکھ دو۔ 1,00,000، یہ قرآن ہے، قرآن افسانہ نہیں سنا رہا میں آپ کو، یہ 1,00,000 کی تو میں نے مثال دے دی۔ فرمایا جتنے گناہ کیے ہیں سب کی جگہ 1,00,000 تو جوں کا تو رہنے دو اور گناہ کی جگہ نیکی لکھ دو، بس 1,00,000 نیکیاں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چاہتا ہے کہ میرے پاس آ جائے، آ جائے، کسی طرح آ جائے، نہیں چاہتا کہ وہ جہنم کی آگ میں جلائے، نہیں چاہتا۔ بندہ خود اپنے پیروں پر کلاڑی مارتا ہے، ارے زندگی بندہ خود جھنڈ کرتا ہے، اللہ زندگی کو جھنڈ نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ یار یہ بھی جنتی بنے اور یہ بھی جنتی بنے اور یہ بھی جنتی بنے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں کیا فرمایا؟ دوسرا اعوذ کا آیا سورہ ہود کے اندر 12ویں پارے میں۔ واقعہ کس کا ہے؟ ہاں بیدار ہو کے بیٹھنا ہے، کس کا واقعہ ہے؟ فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ دیکھو آگیا اعوذ، حضرت نے فرمایا اللہ میری توبہ، اب نہیں کہنے کا ہوں بیٹے کے بارے میں۔ انہوں نے حضرت نوح نے جب طوفان آیا تھا
پانی کا، سب جگہ پانی 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 پانی، پوری دنیا کے اندر پانی. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جس علاقے کے اندر یہ قوم نوح رہتی تھی اس علاقے کے اندر یہ پانی کا طوفان آیا تھا اور پہاڑ کی چوٹیوں سے بھی بلند ہو گیا تھا پانی. اللہم احفظنا. آسمان سے لگاتار موسلادھار بارش ہوتی رہی، توجہ، اور زمین سے پانی ابلتا رہا. اب نیچے سے بھی ابلے اور اوپر سے برسے تو پانی کم ہوگا یا بہت زیادہ ہوگا؟ ارے بہت زیادہ پانی، پہاڑ کی چوٹیوں سے اوپر چڑھ گیا پانی. تو حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کے اندر بیٹھے تھے، قصہ مختصر، تو سارے ایمان والوں کو جمع کر لیا تھا. 1250 سال کی محنت، 950 سال کی محنت، 1250 سال کی تو ان کی عمر ہوئی. کتنی؟ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار ہے. کیا نام ہے؟ ہاں. نوح تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی امت کے ستانے پر روتے بہت تھے کہ یا اللہ میں تو سمجھا رہا ہوں اور یہ مجھے ستا رہے ہیں، میں سمجھا رہا ہوں اور یہ ستا رہے ہیں. یہ بھی قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا ان کا مقولہ سورہ نوح جو 29ویں پارے میں ہے، اس کے پہلے رکوع کے اندر، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. پروردگار جتنا جتنا بلاتا ہوں اتنا اتنا بھاگتے ہیں، جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا. تو 950 سال کی تبلیغ کا زمانہ ہے. وہ عمر کتنی ہے؟ 1250 سال کی. 950 سال تو قرآن سے ثابت ہے تبلیغ کی عمر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. سورہ عنکبوت کا دوسرا رکوع، پارہ نمبر 20. تو پدری محبت جو تھی، باپ والی محبت غالب آئی. کیسا ہی ہے، لولا ہے، ٹوٹا ہے، پھوٹا ہے، کالا ہے، کچھ بھی ہے، کیسے عمل ہیں یار، ہے تو میرا ہے. تو حضرت نے فرمایا آواز دے کر، آ جا، دیکھ، آ جا، یہاں میری کشتی میں آ جا، کشتی میں آ جا. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. دیکھ ان کافروں کے ساتھ مت ڈوب. تو باولا تھا، چونکہ تربیت ہوئی بھی نہیں تھی. یہ اللہ کی شان، توجہ، کہ ایک بھنگی کے بیٹے کو ہدایت دے دے اور نہ دے تو نبی کے بیٹے کو ہدایت نہ دے. حضرت نوح کا بیٹا تھا وہ سگا. ہاں ڈرتے رہیو. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ارے باولے ہماری طرف سے کہاں دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ایسا مت کر. تو وہ جواب دینے لگا، ابا اور میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا. اس کے ذہن میں اللہ نہیں تھا، اس کے ذہن میں غیر اللہ تھا کہ پہاڑ بچا لے گا. اللہ نے فرمایا پہاڑ کیا بچائے گا، اس کی تو چوٹی پانی میں ڈوب گئی. اس کی چوٹی یار پانی میں ڈوب گئی، یہ کیا بچائے گا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وکان من المغرقین. 12ویں پارے میں سورہ ہود کے اندر. ابھی یہ پسر اور پدر، باپ اور بیٹے میں گفتگو چل رہی تھی کہ ایک موج آئی اور اس کو ڈبو کر چلی گئی. اب حضرت نوح نے فرمایا پروردگار میرا بیٹا، میرا بیٹا، میرا بیٹا. اللہ کے یہاں خاندان واندان کچھ نہیں چلتا بھائی جان. میں حضرت بلال کا تو یار خاندان بھی پتہ نہیں کون سا تھا، پتہ نہیں، لیکن جب اللہ کے ہو لیے تو سب بلال کے ہو لیے. اللہ کے ہو لیے تو سب بلال کے ہو لیے.
کوئی بڑا خبیث انسانی حضرت بلال کی برائی بیان کرے گا، سب تعریف کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں. ہمارے یہاں سنبل کے اندر ایک صاحب تھے، عجیب و غریب یار ان کا تکیہ کلام تھا. انتقال ہو گیا ان کا. عجیب و غریب سننے پہلوان صاحب، وہ عجیب و غریب بات کرتے تھے. پتہ نہیں اللہ نے کیسے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی. وہ کہتے تھے سننے میں آپ کو عجیب سا محسوس ہوگا لیکن بات حق ہے، بات حق ہے. وہ کیا ہے؟ کندھے پہ تولیہ، کندھے پہ تولیہ، سجدے میں رو لیا، اللہ کا ہو لیا. کیا بات کہتے تھے، اور وہ ہر ایک سے یہی بات کہتے تھے. اب تولیہ کیوں رکھی بھائی کندھے پر؟ ایک جوڑ لگا دیا کندھے پہ تولیہ اس واسطے کہ وضو کرے گا تو تولیہ سے پوچھ تو لے گا. تو وہ تولیہ جو تھی وہ اشارہ کرتی رہتی تھی کہ باوضو رہے، باوضو رہے. جیسے میں نے پچھلے کسی سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کا مانا ہوا پہلوان محمد علی قلعے مسلمان ہو گیا، اللہ نے ہدایت دے دی. ارے بھائی محمد علی قلعے کا نام سنا کہ نہیں سنا؟ جواب نہیں تھا اس کی پہلوانی کا. کوئی امروہہ کے ہی پہلوان مشہور ہیں کیا؟ محمد علی قلعے اللہ نے نور ہدایت سے سرفراز کر دیا. تو وہ فرماتے ہیں خود اپنی لائف کے اندر، ہسٹری کے اندر، کہ جب بھی مجھے گناہ کا خیال آتا کہ آج یہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو میں ماچس کی تیلی جلاتا اور اپنے ہاتھ پر رکھ دیتا جلتی تیلی کو، اشارہ کرنے کے لیے کہ اے نفس اگر تو نے اللہ کی نافرمانی کی تو ایک تیلی کی آگ تجھے برداشت نہیں ہوئی تو جہنم کی 70 گنا کیسے برداشت ہوگی. یہ محمد علی قلعے کا حال ہے بھائی. اللہ جس کو نواز دے، بگڑے ہوئے بدماشوں کو نواز دے، اللہ کا ولی ہو جائے، اور سدھرا ہوا کو بگاڑ دے، اس کی شان میں ڈرتے رہنا چاہیے اس کی بارگاہ کے اندر. اللہ ہم تو عاجز بندے ہیں، پروردگار ہمارے پاس کچھ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکات، کچھ بھی نہیں. لا شیء عندنا، لا شیء عندنا، ہمارے پاس کچھ نہیں، جو کچھ ہے تیرے فضل کا کرشمہ ہے. اور یہ اللہ نے خود ہی فرما دیا، میں تو اللہ کی بات نقل کر رہا ہوں. خود ہی فرما دیا کہ میاں کیا اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہو؟ نہیں، تعریف کے قابل تم نہیں، تعریف کے قابل ہم ہیں. تعریف کے قابل قرآن شروع کہاں سے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالتا ہے. میں تعریف کے قابل تم نہیں. ابے ناپاک چیز سے پیدا ہوئے ہو، ناپاک چیز کھا کر آئے ہو ماں کے پیٹ کے اندر، ناپاک جگہ سے پیدا ہوئے. کس بنیاد پر غرور کرو گے، تکبر کرو گے؟ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا اللہ نے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کو نہیں بنایا؟ بنایا. یہ استفہام تقریری ہے، استفہام استقراری. تو اللہ نے منع فرما دیا کہ نہیں اب مت کرنا بات. تیسرا اعوذ آیا ہے 16ویں پارے میں سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں. جب اللہ تعالی نے حضرت مریم کے شکم سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنا چاہا، حضرت مریم کا کوئی شوہر تو تھا نہیں، حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ بھی کیا یار مخلوق کے سامنے عجائب اور غرائب پیش کرتا رہتا ہے. پہلے حضرت آدم کو بنا ماں کے اور بنا باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا. لے ایسے بھی دیکھ میری قدرت اور ویسے بھی دیکھ. ہاں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. میرے عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال عیسیٰ جیسی، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی. ایک بات دل کی تختی پر نوٹ کر لو، ہم
اسباب کے محتاج ہیں ہم، روٹی کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، پانی پیئیں گے تو پیاس بجھے گی، اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں، وہ اسباب بندے کو خود مہیا کرتا ہے۔ اچھا تجھے بھوک لگ رہی ہے؟ بھوک لگ رہی؟ چل روٹی دے دی، چاول دے دیے جی، اڑد دے دیے، اڑد کی دال دے دی، چال پھل دے دیے، سب جگہ انتظام ہے، اسٹیشنوں پر تو چائے پینا چاہتا ہے تجھے وہاں بھی چائے پلا دیں گے۔ ارے بدری بدرپور میں بیٹھا وہاں چائے پی لے بھیا، چائے پی لے، دودھ پی لے، کافی پی لے، پھلوں کا جوس پی لے، کوئی گھر میں ہی ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کا رزق ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربط اور عشق پیدا کیا جائے، ان لڑکوں اور لڑکیوں سے نہیں، یہ تو برباد کر دیں گی۔ انہوں نے لاکھوں کو برباد کر دیا اور ڈکار نہ لی۔ ان حسیناؤں کے چکر میں مت پڑنا، اولاد کا خیال رکھنا۔ اللہ تو حسینوں کا حسین، سرکار نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کون سی خوبصورتی مراد ہے؟ یہاں کی۔ کہاں کی؟ جب یہاں اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ ارے اس کا نور تو میرے نام کی نورانیت سے منور ہے، تو فرمائے گا آجا آجا، تو میرا ہے، میں تیرا، تو میرا، میں تیرا، تو من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ فارسی۔ بندہ کہتا ہے پروردگار میں تو تیری آغوش میں آنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے آجا۔ کون منع کر رہا ہے؟ آجا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں چلا گیا تو در حقیقت اللہ کی آغوش میں چلا گیا۔ یہ آغوش محمدی پہلے اپنا لے، اس کے بعد تجھے آغوش الہی خود بخود مل جائے گی۔ میرے مصطفیٰ کے اندر تو میرا نور دیکھے گا۔ لہذا حضرت مریم، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جاؤ، مریم کے کوئی شوہر نہیں ہے، مریم کے کوئی شوہر نہیں۔ پروردگار کیا کروں جا کر؟ فرمایا اس وقت مریم اپنے مکان کے پوربی حصے میں ہے۔ کون سے حصے میں؟ قرآن کی کیا شان ہے کہ حصہ تک بیان کر دیا قرآن نے، ڈائریکشن بیان کر دی کہ پورب میں بیٹھی ہے، اپنے مکان کے پوربی حصے میں، مشرقی حصے میں، اور تنہا ہے۔ جبریل جا۔ کیسے جاؤں؟ اصلی حالت میں یا انسان کا روپ؟ فرمایا انسان، مکمل انسان بن کے جاؤ، کیونکہ مریم تمہیں دیکھ نہیں سکتی، فرشتے کی حالت میں انسان بن کے جاؤ گے تو مریم بھی انسان ہے، لہذا مریم فائدہ اٹھائے گی۔ اب وہ تو اکیلی بیٹھی تھی، بڑی پاک دامن تھی۔ جو پاک دامن عورت ہوتی ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اس کو عفیفہ کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ عفیفہ، عفت سے بنا ہے۔ لہذا حضرت جبریل علیہ السلام اکیلی تھی، انسان کی شکل میں پہنچ گئے، نہ کوئی کھٹکا نہ کوئی دستک، میں کوئی ملک الموت آ کے دستک دیتا کہ آ جاؤں؟ پوچھتا ہے آپ سے؟ کیوں بھائی پوچھتا ہے آپ سے؟ آ جاؤں؟ آنے کی اجازت ہے؟ نہ نہ نہ، وہ تو آپ 7 تالوں کے اندر بھی بند رہیں گے، وہ آ جائے گا۔ ہاں قرآن میں 5ویں پارے میں ہے یہ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اگر مضبوط تالوں کے اندر بھی تم ہو اور تمہاری موت کا وقت ہو گیا تو وہیں جا کر پکڑ لیں گے، ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ تم تو ہماری مٹھی میں ہو، ہماری مٹھی میں ہو، جب چاہیں تمہیں پکڑ لیں۔ ہاں
12ویں پارے میں سورہ ہود کے اندر یہ مضمون ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ چنانچہ